बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज करबला मुअल्ला में 7 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ है और 8 को जो मुनासिबत है पाक व हिंद में बहुत सारी जगहों पे हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब करते हैं और आज का दिन हज़रत शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। कदीमुल अयाम से पाक व हिंद में ज़ाकिरीन किराम ने कुछ दिनों को कुछ शहज़ादों के साथ, मुहर्रम के कुछ दिनों को कुछ शहज़ादों के साथ मंसूब कर दिया और उसकी वजह भी ये थी कि कम से कम एक दिन, चूँकि ज़ाहिर है कि शहादत 10 मुहर्रम को हुई है, लेकिन यह है कि सबकी शहादत एक दिन में बयान नहीं की जा सकती, सब शुहदा के अहवालात एक दिन में बयान नहीं किए जा सकते, बल्कि इनके लिए ज़रूरी है कि एक दिन को कम से कम इनके साथ ख़ास कर लिया जाए ताकि गुफ्तगू जो है उस शहज़ादे के ऊपर की जाए और कौम को और जो सामईन है उनको भी फ़ायदा पहुँचे। मसलन बाज़ इलाक़ों में मैंने देखा कि छठी मुहर्रम को जो 6 मुहर्रम है हज़रत बाबुल हवाइज अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उन्होंने निस्बत दी और उसी दिन सिर्फ़ उनकी गुफ्तगू करते हैं। इसी तरीके से 5 मुहर्रम, बल्कि 1 से यह सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है ता 10 मुहर्रम, और फिर 10 मुहर्रम को ज़ाहिर है कि हालात सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तस्करा करते हैं। अलबत्ता कि जिस शहज़ादे का भी तस्करा हो, सैयद शुहदा का तस्करा भी साथ साथ रहता है। तो आज की तारीख़ जो है वो हज़रत शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलाम के साथ पाक व हिंद में मंसूब है, बल्कि यहाँ इराक़ में भी अगर आप देखेंगे तो जो हज़रत की करबला में शादी हुई है जो कि मोतबर किताबों में मरकूम है, वहाँ पर भी इस शादी के जो रसूमात है उनको अंजाम दिया जाता है और अपने कुछ शीरीनी और कुछ फूल और कुछ मिठाइयाँ लेके खैमगाह की तरफ लोग जाते हैं और वहाँ पर जो खैमा है हज़रत क़ासिम इब्न हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, वहाँ पर जाके ये लोग जो है वहाँ पर उस शादी के रसूमात को एक तरीके से अंजाम देते हैं। तो ये एक तरीक़ा है और कदीमुल अयाम से यह सिलसिला जारी रहा और ख़ुद हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह वो भी इस शादी के कायल थे और वो अक्सर हवाला जो है वो हज़रत काज़ी नूरुल्लाह शुस्त्री वहाँ से हवाला देते थे और दीगर उलमा के भी हवाले देते थे कि उन्होंने जो है वो ये लिख दिया है कि करबला में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम की अपनी बेटी से शादी की थी। हज़रत यानी ये सिलसिला जो है वो रहा और फिर बाद में जो है जैसे दूसरी किताबों की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर इस शहज़ादी का जिसकी शादी हज़रत क़ासिम इब्न हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से हुई थी, तेहरान अगर आप गए हैं तो वहाँ पर बीबी ज़ुबैदा खातून की कब्र है। उस कब्र को जो है वो कहते हैं मसलन जो है सैयद मुर्तज़ा जो है वो इस तरीके से लिखते हैं कि ये कब्र जो है उसी शहज़ादी की कब्र है कि जहाँ हज़रत क़ासिम इब्न हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से जिनकी करबला में शादी हुई थी। ये किताबों में लिखा है। अब बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ पर इश्काल वारिद करते हैं कि ये जो है वो कई साल बाद फिर ये वाक़या जो है वो किताबों में आया और इतने अरसे तक ये वाक़या नहीं था। भाई ये आप जैसे आदमी जो है या मुझ जैसा आदमी जो है वो समझ सकता है। ये सैयद हाशिम बहरैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह यानी सैयद हाशिम बहरैनी जैसे आलिम वो नहीं समझते, उन्होंने भी लिखा है इस वाक़ये को। सैयद हाशिम अल बहरैनी जो कि साहिब तफसीर है, तफसीर अल बुरहान के मुसन्निफ़ है सैयद हाशिम अल बहरैनी, उन्होंने भी ये लिखा है। सैयद मुर्तज़ा ने भी लिखा है, बहुत सारे उलमा ने ये लिखा है।
تو یہ کیا آپ جیسے جو ہے وہ آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھ دیا، کوئی اہمیت تھی اس واقعے کی جو لکھ دیا انہوں نے؟ اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری دلیل ہے. میں نے عرض کر دیا کہ خود مراج اعظام میں سے حضرت خود کلپ موجود ہے بلکہ انٹرنیٹ پہ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو ہے باقاعدہ سے بیان کر دیا، ان کی آواز موجود ہے اس کے بارے میں، انہوں نے دفاع فرمائی ہے. تو یہ بہت سارے ایسے اور واقعات ہیں کہ جو واقعاً کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور کتابوں میں کوئی بات آ جائے جو متواتر کے حد تک چلی جائے، جیسے یہ تواتر کے حد تک ہے. اب آپ اس جو ہے وہ آپ کہیں گے انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی کتاب سے ایک سے ہو، لیکن لکھنے والے اس ایک کے اوپر جو ہے اتنے سارے علماء جو ہے وہ اعتماد کر رہے ہیں نا. جب یہ اعتماد کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کو میرے خیال میں نہیں بولنا چاہیے اس قدر. ہاں ایک علمی گفتگو ہو سکتی ہے اس میدان میں، لیکن یہ ہے کہ اگر جو لوگ پھر وہ اپنے عقیدت کے ساتھ اس دن کو یا اس واقعے کو اور اس پر گریہ ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال میں کسی اور کا حق نہیں بنتا کہ وہ آ کر اس پر جو ہے وہ پھر کہیں کہ یہ جو ہے یہ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس قسم کا، چونکہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ 3-4 بڑے علماء کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے، یعنی خود تقریباً 25 کتابیں ایسی ہے کہ جو اکابرین شیعہ کی کتابیں ہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو پھر آپ کیوں اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا؟ تو یہ خود اہل عراق جو ہے آج کے دن اس رسم کو مناتے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں بھی اس کو منایا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اشکال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیز کہاں تھی جو آج کر رہے ہیں. تو ہم ان کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز جو ہے ہم آزاداری اپنے فرہنگ اور ثقافت کے مطابق مناتے ہیں، ہر علاقے میں ایسا ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے ہو تو جو جلوسیں آج آپ کرتے ہیں، جلوسوں پر آپ نکل جاتے ہو، وہاں پر سیاسی بیانات دینا شروع کر دیتے ہو. کس امام کے دور میں جلوسیں ہوئی ہے اس طریقے سے جیسے آپ کر رہے ہو؟ یہ جو عشرہ محرم جو پہلے سے جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ عشرہ میرا فلان جگہ پر ہے، کس امام کے دور میں یہ عشرے ہوئے ہیں اس طریقے سے جیسے آج کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ٹھیک ہے عشروں میں آزاداری ہوتی تھی، مثلا دیبل خزائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس یا غم اور حزن ان ایام میں رہتا تھا. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے جو ہی محرم کا مہینہ آ جاتا تھا، میں نے کبھی اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کبھی بھی حالت سرور میں نہیں دیکھا، ہمیشہ غم کی حالت میں رہتے تھے، اور یہاں تک کہ 10 دن گزر جاتے تھے. یہ سلسلہ حزن کا تو ہے، لیکن اس طریقے سے خطیب بلایا ہو، وہاں پر پورا عشرہ کرایا ہو، پھر نیاز تقسیم کیے ہو، پھر ہر مجلس کا اپنا اپنا حساب ہو، پھر پیسے، یہ کہاں کس امام کے دور میں ایسا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہوا، کسی جگہ پر بھی نہیں ہوا. تو یہ اپنے فرہنگ اور ثقافت کے مطابق انسان جو ہے وہ شاعر حسینی بناتا ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ گریہ ہوتا ہے. کہاں کس فقہ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بڑی واضح اور اشکار ہے، اور علماء کرام جو ہے ان پر بارہا گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ سلسلے جو ہے میں اس عنوان سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ثقافت کربلا اور خود جو کربلا کی ثقافت ہے، کربلا کی طرز ہے، جو طریقہ ہے، اس کو جو ہے وہ ہم اپنی عقلوں سے تھوڑی نہ وہ کریں گے کہ یہ چیز عقل کے مطابق نہیں ہے. عقل کے مطابق تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی، بہت ساری چیزیں عقل کے مطابق نہیں. اور آپ کی عقل اور میری عقل کتنی ہے؟ بہت ساری چیزوں پر آپ اشکال کرو گے، بہت سارے عقل کے مطابق تو آپ جا کے بھائی یہ کربلا جو ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے، معجزات ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. مشیت امام کو سمجھنا اتنا آسان ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا سید شہداء علیہ السلام نے بار بار یہ نہیں کہا کہ میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ ان کے جد نے بھی کہا ہے، امیر المومنین نے بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے. پھر کیوں سید شہداء کربلا جاتے ہیں؟ پھر تو ہم یہ کہیں گے یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سلسلے آپ جو ہے اپنے عقل کے ساتھ جو ہے نا وہ دین کے مسائل کو اس طریقے سے جو ہے وہ ناپ تول نہ کریں جس طریقے سے آپ یہ آج کل کے دور میں جو گمراہی کا ایک طریقہ جو ہے وہ
लोगों ने जो एक माहौल बनाया हुआ है, ये दुश्मनों के काम है। हमारा ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी किताबों में जो लिखी हुई है और तवातुर के हद तक लिखी गई है, तो हम जो है उसी चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं। तो ये आज के इस दौर में हमें जो है वो असल चीज़ को समझना है कि आज़ादारी किस तरीके से, लोग आज़ादारी में कैसे मशगूल है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद है वो आज़ादारी से अच्छे मकसद की तरफ जा रहे हैं। हमारा निज़ाम और जो उलमा का निज़ाम है, ज़ाकिरीन है, सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं। और इस आज़ादारी में जो है हमारी फ़िक्र, बल्कि ये हो जाता है कि पूरे साल जो इंसान गाफिल रहता है, इस मुहर्रमुल हराम में इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि ये मुफीद है ना। हज़रत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की अगर लोग वो शादी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह कोई गलत और गैर शरई काम करते हैं, या उसके ऊपर जो है लोग वो जो है वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। यकीनी बात है कि लोग जो है वो गिरिया करते हैं, रग़बत जो है वो अल्लाह की तरफ होती है। ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके मसाए पर रोना, ये जो है अल्लाह की तरफ, इंसान जो है इसे क़ुर्ब इलाही की मंजिल तक पहुंचता है। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी वाज़ेह और आश्कार है। और मैं इस उन्वान से अर्ज़ कर रहा था कि ख़ुद ये जो करबलाए मुअल्ला में जो वाक़यात हुए हैं सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके यारान बावफ़ा, ये वाक़यात जो है ये इसको इतनी आसानी से, कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हम इतनी आसानी से इसको जो है वो समझ जाएंगे, इसको समझने के लिए बस यही है कि आपने आज़ादारी के सिलसिले को जारी रखना है। आप इसको जारी रखें और जिस तरीके से ये हुआ है, यह आज़ादारी जिस तरीके से कदीमुल अयाम से चलती आ रही है, उसी तरीके से आप इदामा दे दीजिएगा। गैर शरई काम वैसे भी कोई नहीं कर रहा, तो इसमें जो है हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं ये कि हम जो है वो दुश्मन हमें सोच पर मजबूर करे। आज के इस दौर में ऐसे कम्युनिस्ट लोग जो कि कर रहे हैं, मसलन छोटी छोटी चीज़ों पर जो है इश्काल वारिद करते हैं, कहते हैं भाई आप लोग तो कहते थे कि ये सख्त गर्मी में सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, बल्कि ये तो गर्मी ही नहीं थी, अक्टूबर के महीने में ऐसा हुआ। और ये जो है वो हमारे पास जो है ये तारीख़ बदलने वाली जो है, जो डेट चेंजिंग वाली वो है, ये है। तो आप लोगों की तो पूरी किताब है, चूँकि हमारे पास तो रिवायात ये कि सख्त गर्मी थी जो सैयद शुहदा की शहादत हुई। तो ये सब के सब चीज़ें जो है इस पर इंसान जो है इस पे वो ना हो जाए। ये दुश्मन का एक तरीका है, आपको दूर करेंगे और जब दूर हो जाओगे तो फिर जो है आपको गुनाहे जो है वो आपकी रुकावट बन जाएगी और फिर जो है आप इस मकतब से दूर हो जाओगे। और यकीन जानो कि एक आदमी, दो आदमी, क्या सैकड़ों हज़ारों लोगों से भी आज तक ये आज़ादारी नहीं रुक सकी। आप देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो आज़ादारी के ख़िलाफ़ किस तरीके से जो इक़दाम किए जाते हैं और किस तरीके से आज़ादारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप जो है गौर करें, मतलब आज के इस दौर में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप लोग आज़ादारी करते हो, हमारा नुकसान हो जाता है, हमें दुकान बंद करनी पड़ जाती है, हमारे इलाकों का नुकसान होता है। हालांकि ये दुकान जो है, जो ईद के 3-4 दिन की छुट्टियाँ होती है, सरकारी तौर पर 3 दिन की छुट्टी होती है, ये मियाँ जो है ना अपने घर वालों के साथ बाहर निकल गया, 10 दिन की छुट्टी करके आया, 10 दिन लगा दिए, कोई असर ही नहीं पड़ा। बल्कि बाज़ लोग तो जाके मसलन चले जाते हैं चातराल, कागान और पता नहीं कहाँ कहाँ, महीना महीना गायब रहते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है। छुट्टी होती है, ईद ज़ुहा की छुट्टी है, ईद फितर की छुट्टी है, छुट्टियाँ भी मनाते हैं, शादी भी करते हैं, कोई फौत भी हो जाए 3-3 दिन तक ये दुकान पर, सब कुछ होता है। लेकिन जब सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के गम के आयाम आ जाते हैं, फिर इनके लिए बड़ा भारी पड़ जाता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि दुश्मन जो है फिर क्या कहते हैं, इसमें से बात जो मुस्लिहीन है, अपने आप को बड़ा अच्छा, बड़े लॉजिकल अपने आप को वो करना, तो वो कहते हैं कि भाई आप लोगों से हम यही कहते हैं कि शिया हमारे भाई है, लेकिन ये है कि हमें भाई नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अवलन तो ये है कि अंदाज़ा ही नहीं, शिया तो पुरअमन कौम है, किस से क्या कोई किसी के लिए कोई मुश्किल बना रहे हैं, किसी को कोई लूट मार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये दुश्मन के चाल है। फिर इन्होंने जो है वो कहा कि चूंकि यकम मुहर्रम जो है
اب مثلا خلیفہ اول کی جو یوم رحلت ہے، مثلا بعض نے کہا ذی الحجہ میں ہے، بعض نے کہا حتی ربیع الاول میں اس کا وہ ہے۔ ایک روایت میں یکم محرم بھی ان کے کتابوں میں لکھا ہے۔ انہوں نے اب یکم محرم کو جو آ کے انہوں نے یہ دن جو ہے وہ منانا ہے۔ یہ ایک چال ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ پھر کیا کہتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی جلوسے کریں گے۔ بھئی آپ لوگ کرو جلوسے کرنی ہے تو کر لیں۔ تو یہ دشمن کی ایک چال ہوتی ہے۔ دشمن جو ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں کچھ لوگوں کو انہوں نے بھیج دیا اور اسی عقیدے کے مطابق انہوں نے شیعہ مکتب میں آ کر یہ کام شروع کر دیے کہ مثلا کربلا کے اس موقع پر ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، جو مشہور اقوال ہے ان کے خلاف بیانات دیتے ہوئے لوگوں میں تشکیک کی فضا کو ڈال دینا کہ لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ جائے کہ واقعاً یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ سب کے سب دشمنوں کی چالیں ہیں، اور ان چالوں سے نمٹنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں میں جو احساس بیداری ہے وہ مزید ہونی چاہیے۔ یہ ہو کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ہم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے خود سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ دین کی بقا بھی یہی ہے، اور دین کو جو فروغ ملا ہے وہ بھی اسی سے ملا ہے۔ وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ کسی دین یا کسی فکر کے لیے کتنے بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے بڑی وہاں پر فیسلٹیز ہونی چاہیے، امکانات ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو مذہب شیعہ میں ہے کوئی اس قدر فائنینشلی جو ہے وہ ہم لوگ مضبوط تھے ابتدا سے، آج بھی نہیں ہیں، تو اس زمانے میں کس قدر، لیکن یہ اللہ نے اسی عزاداری کے صدقے میں اس نظام کو آگے تک چلا دیا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو الحمدللہ ایک سال سے دوسرے سال زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر تھوڑی سی ان لوگوں میں عقل ہوتی، یہی سے سمجھ جاتے کہ یہ جو ہے ہماری ناکام کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے قتل و غارت کی، وہ بڑے پاور میں تھے، یہ بیچارے تو پاور میں بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو حکومت ہی ہوا کرتی تھی، بہت ہی ظالم اور جابر حکمران ہوا کرتے تھے۔ بنو امیہ کے دور کو جو ان کی عروج پر ان کی حکومت تھی، بنی امیہ کے دور میں، اس سے بڑی حکومت ان کی قائم نہیں ہو سکتی۔ پھر بنو عباس جو ہے وہ مل جل والے لوگ تھے، لیکن بنی امیہ کی جو حکومت تھی وہ تو بالکل صحابہ کے فیور میں حکومت تھی نا، اسی حکومت کو تو صحابہ بنا رہے تھے۔ مثلا خلیفہ دوم کے دور میں جو اقدامات ہوئے تھے خود بنو امیہ کو پاور میں لانے کے لیے، خلیفہ ثانی کے دور میں، خلیفہ ثالث کے دور میں کس قدر جو ہے کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے وہ بنی امیہ عروج پہ آ جائے، اور بنی امیہ کو عروج پہ لایا گیا، چونکہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد جو یہ شہادتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا اہل بیت کا، بنی امیہ کے دور میں ہوا ہے۔ تو بنی امیہ جو ہے انہوں نے باقاعدگی سے یہ عروج پر ان کو لایا گیا، اور اتنی زبردست حکومت ان کی بنی۔ پہلی سی جو ہے انہوں نے یہ جو بنی امیہ کی حکومت تھی، یعنی مکمل طور پہ جو ہے وہ اسی ثقیفہ کے فیور میں حکومت تھی، یعنی ان کا جو وہ تھا جو آج کل کے اس دور میں بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے، یہ سب کے سب عقیدے جو ہے وہاں پر فالو کیے جا رہے تھے بنی امیہ کی حکومت میں، مثلا خود معاویہ کی حکومت میں، یا بعد میں جو ہے یہ سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اس دور میں جو آپ کی بہت بڑی حکومت اور کافی سالوں تک وہ حکومت چلی گئی، پہلے ابتدائی میں جو ہے وہ آپ کے جو شیوخ کی حکومت ہے 25 سال، پھر اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت، تو اس دور میں تو آپ کافی پاور میں تھے، آپ نہیں ختم کر سکے شیعوں کو۔ یعنی حضرت میثم تمار کو شہید کیا گیا صرف اس بیس پہ کہ وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عاشق تھے، اس میں کوئی شک ہے، صرف اس بنیاد پہ اس کو شہید کر دیا گیا حضرت میثم تمار کو۔ اس کے علاوہ جو ہے جو باقی اصحاب کرام ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے، ان کی شہادت ہوئی، بعض کو بدر کر دیا گیا، ایسی حالت غربت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ سب کے سب اسی پس منظر میں تھا
کہ انہوں نے جو اقدام کر لیا تھا، جو بنی امیہ نے جو ارادہ کر لیا تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے لیے، وہ جا کے جو ان کی پلاننگ تھی، یزید جو ہے وہ یزید اسی سوچ کا آ کے کمانڈر بنا ہے. اسی سوچ تو پہلے سے آ رہی تھی، سوچ کے جو کمانڈر پھر بنے ہیں، پھر یزید بنے ہیں. یزید نے کوئی ایسا تھوڑی نہ کر دیا کہ ایک دم سے یزید کی فکر خراب ہوئی اور انہوں نے اہل بیت کے اوپر ہی نہیں، یہ پہلے سے بھی ایسی کر رہے تھے. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کے بارے میں، اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح نہ فرماتے، یہ لکھا ہے باقاعدہ، تو معاویہ جو ہے اسے بدتر حالات جو ہے وہ پیش کر دیتا. بہانے تھے، آل رسول کو شہید کرنے کے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے تھے، اور آخر میں سید شہداء علیہ السلام کے جہاں اب ضرورت پڑ گئی کہ اب خون دینے کا وقت آیا. انسان جو ہے وہ سب چیزوں کو رفتہ انجام دیتا ہے، البتہ خون سے پہلے بھی دیا گیا. خود ہمارے پاس کیا روایات موجود ہیں، رسول اللہ کی شہادت واقع ہوئی ہے، پھر امیر المومنین، پھر حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا. تو یہ سب شہادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. لیکن اب یہ جو ہے علنی ایک ایسے میدان میں جا کے خون کی باری آئی کہ اب سب لوگوں کو دیکھنا ہے، اب سب نے دیکھنا، سب کو دیکھا کہ اب خون دینے کی باری آئی، وگرنہ خون تو پہلے سے ہی دیتے آ رہے تھے. تو یہ سلسلہ پھر سید شہداء کی شہادت جو واقع ہوئی ہے، تو پھر لوگوں کا اندازہ ہوا. اور ان بنی امیہ کی جو حقیقی جو کمر ٹوٹی ہے، وہ اس شہادت کے بعد ٹوٹ گئی. اور اس میں سے عظیم کردار حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہا، ان کی شہادتیں، اور پھر ان کی حضرت کی شہادت، شہداء کربلا کی شہادت، اور پھر یہ سلسلہ جو گیا ہے شام کی بازاروں تک، اور ہر گلی گلی کوچے یہ سلسلہ گیا، اور وہاں پر باقاعدہ اس عظیم سانحہ کو لوگوں کے لیے معرفی کیا گیا. اور یہاں تک کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ سب کے اوپر جو ہے یہ آشکار ہو گیا کہ اب جو بنی امیہ ہے، یہ چونکہ اس سے پہلے مفتیوں سے باقاعدہ فتوے لیے گئے تھے سید شہداء کی شہادت کے لیے. اور پھر جب یہ بات گئی تو حتیٰ اہل مدینہ بھی ان سے حالانکہ صحابہ، جن کو آج کل بڑی صحابہ کی رٹھ لگی ہوئی ہے، صحابہ نے باقاعدہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے. یہ تو سیدھی بات ہے نا، یزید فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا شخص، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا عادل انسان ہے. اب آپ کہہ دیجئے گا صحابہ کا نجوم، یہ بھی آپ کہہ دیجئے. یزید کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کیا ہوا تھا، تو اب جو ہے سلسلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی ان سے متنفر ہوئے، چونکہ بڑا واقعہ پیش آیا ہے. پھر یہ واقعہ حرہ اور یہ سب واقعات جو ہے وہ پیش آئے. تو یہ بنی امیہ کی جو اصل ریڑھ کی ہڈی جو ٹوٹ گئی ہے، وہ اسی سید شہداء علیہ السلام جو واقعہ کربلا ہے، وہاں پر ان کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا. اور آج جو ہے عزاداری کا یہ سلسلہ جو شروع ہے، یہ بھی اسی کی کڑی ہے. اور یہ قوم جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم اسی آواز پر ہے جو سید شہداء علیہ السلام نے میدان کربلا میں بلند کر دیا تھا، فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا. آج جو ہے ہم اسی سلسلے میں آگے جا رہے ہیں، اور اس جنگ کی انتہا، جو جنگ ہے جو شروع ہے، اس کی انتہا ہمارے اور آپ کے آقا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہوں گے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.